اچھا یوسف بھائی آپ نے کہا ایشیا کپ میں ہم نے ٹیم کی پرفارمنس دیکھی ہے. نو ڈاؤٹ ٹیم بڑا اچھا کھیلی تھی, گروپ میچز جس طرح سے وہ کھیلے, البتہ سیمی فائنل میں ٹیم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. آپ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ غلطیاں بھی وہاں پر بہت زیادہ ہوئی ہیں. ساتھ میں آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں جن کی فارم ایک وقت میں نہیں چل رہی ہوتی لیکن وہ پلیئرز بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اس اسکواڈ میں اب طیب طاہر شامل نہیں ہیں, حالانکہ پی جی ایل کے وہ اسٹار تھے اور بڑا خوبصورت طریقے سے کھیلتے ہیں, جس طرح سے وہ ٹیکنیکلی کھیلتے ہیں, بڑے خوبصورت کھلاڑی ہیں. تو وہ اس اسکواڈ میں نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ریزن تھی کہ آپ لوگوں نے ان کو اسکواڈ میں نہیں رکھا, اور ساتھ میں اس اسکواڈ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اب آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے کیا اس کیمپ میں آپ نے ان کو سکھایا ہے؟ دیکھیے, جو طیب طاہر کی بات کی, جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ کسی لڑکے میں پوٹینشیل ہو تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور اس کو ہم نے, کیونکہ وہ میرا خیال نہ 15 میں نہیں تھا بلکہ 25 میں بھی تھا میرا خیال ہے جب میں آیا ہوں. میں لاسٹ منتھ نومبر میرا خیال ہے کہ 18 کو مجھے یہ عہدہ دیا گیا, تو مجھے جو میں نے لڑکوں کو دیکھا نہیں ہوا تھا. پھر ہم نے کیمپ لگایا کراچی میں, اس میں کچھ لڑکے جو رہ گئے تھے وہاں بلایا, جس میں طیب طاہر کو بھی بلایا تھا. اس کا نام نہیں تھا 25 میں بھی, لیکن وہاں بلایا, مجھے اچھا لگا, ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیئر ہے. پھر ہم اس کو لے کے بھی گئے ایشیا کپ میں, لیکن سم ہاؤ یہ لگ رہا ہے کہ ابھی وہ میچز کے لیے ریڈی نہیں ہے. چھوٹی ایج ہے اس کی, وہ اس کی میرا خیال ہے کہ پراپر ایج ہے. وہ جو انڈر 19 والی ایج ہے وہ نہیں ہے, مجھے اس کی صحیح ایج لگ رہی. اس کے بعد ٹائم ہے, وہ آگے کرکٹ کھیل سکتا ہے. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی کھلا کے کسی کو ختم نہ کر دیں, اس کا کانفیڈنس خراب نہ کر دیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو آگے ہم موقع دیں, اور آن اینڈ آف ہم اپنی اکیڈمی میں بلائیں گے, اور اپنے وہاں ریجن ہے وہاں بھی وہ کام کرتا رہے گا. کچھ چیزیں اس کو میں نے بتائی ہیں جس پہ کام کرنا ہے, انشاءاللہ وہ اس پہ کام کرتا رہے گا تو بہتری آئے گی. یوسف پیچھے بھی ہے کہ آپ ہے؟ یوسف, آپ نے ٹیمیں بھی دیکھ لی ورلڈ کپ میں, جو ٹیمیں ہیں, کون سی ایسی 2 ٹیمیں ہیں جو پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں اور جن کے خلاف ہمیں آل آؤٹ جانا ہے؟ میں ابھی ایشیا کپ میں جو دیکھی اس میں جانا تو سب پہ ہی. اب آپ دیکھ لیں یو اے ای سے بھی ہارے ہیں, تو کسی ٹیم کو لائٹ لے نہیں سکتے, اور میرا نہیں خیال لینا بھی چاہیے. ہم نے ساری ٹیموں کے خلاف کوشش کرنی ہے, فل فائٹ کرنی ہے. اور جو مین چیز ہے, جو میں اگریشن جو ہے وہ جو ہمارا 90s میں ہوتا تھا, اور جب میں ٹیم میں آیا تھا جن پلیئرس کے ساتھ میں کھیلا ہوں ان میں اگریشن بہت زیادہ تھا. وہ لڑتے تھے اندر. میرا ٹی وی پہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے, بہت سی اور بھی لینگویج استعمال ہوتی تھی جو ہمارے خلاف بھی ہوتی تھی جب ہم بیٹنگ کرنے اندر جاتے تھے, لیکن ہماری اپنی ٹیم بھی بہت اگریشن دکھاتی تھی. وہ مس کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان میں. میری کوشش ہے کہ ہم اگریشن ان کے اندر ڈالیں, چاہے کوئی بھی سامنے ٹیم ہے, کوئی بیڈ ورڈ استعمال نہ کریں, لیکن ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. اور کوئی فرینڈلی ماحول میں نہیں چاہتا گراؤنڈ کے اندر کسی کے ساتھ ہو. میچ کے بعد آپ چاہے کسی کے ساتھ گلے ملیں, کھانا کھائیں, جو مرضی کریں, لیکن وہ جو 50 اوور ہمارے 50 ان کے ہیں, اور لنچ ٹائم بھی کوئی فرینڈلی ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ مس کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, اتنا فرینڈلی ماحول جو گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوتا آپ لوگوں کو. شاید وہ سوشل میڈیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں, ہم سب اچھے ہیں. ہم پاکستان کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں, ہمیں پہلے وہ دیکھنا ہے. باقی یاری دوستی بعد میں دیکھی جائے گی. ابھی ہم نے گراؤنڈ میں اگریشن دکھانا ہے, اس کی بھی میں کوشش کر رہا ہوں لڑکوں میں وہ پیدا ہو. میں 21-22 سال کا لڑکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو جو ڈیبیو کرایا میرا خیال ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظر آ گیا کہ اس میں پوٹینشیل ہے, اس میں چیزیں ساری ہیں. یہ ون ڈے بھی کھیل سکتا ہے, T20 بھی کھیل سکتا ہے, ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے. اب یہ ایک چیز نظر آ گئی ہے. اب اس کو اس سے اور آگے لے کے چلنا ہے, اور اس کو مکمل چانس دینا ہے. یہ نہیں کہ ہم 1-2 میچز کے بعد کوئی نیا چہرہ لیں. اگر کسی پلیئر کو موقع دے رہے تو لمبا دیں, اور نظر آ رہا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ موقع دیں گے وہ لوگ. یوسف بھائی, ایشیا کپ کی بات ہو رہی تھی, دبئی میں ہوا, آپ نے بات کی, بالکل میں ایگری ہوں. میں بھی وہیں پہ موجود تھا. جو سٹارٹ تھا پاکستان ٹیم کا بہت اچھا تھا, لڑکوں میں اگریشن بھی نظر آیا, اور خاص طور پر انڈیا کے اگینسٹ. اگر میں بات کروں اویس اذان کی, بڑا اچھا انہوں نے کھیلا. دوسری طرف اگر بالرز میں سے ذیشان کی بات کروں, 2 میچز میں 10 وکٹیں لینا. ان دونوں پلیئرز کے بارے میں کیا کہیں گے, خاص طور پر ذیشان کے بارے میں, کہ پہلے 2 میچز میں 10 وکٹیں لینے کس طرح کی تیاری ہے, خاص طور پر ساؤتھ افریقہ کی کنڈیشنز اور پچز کو مد نظر رکھتے ہوئے؟
اچھا پہلی ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یہ اب وہ والا لیول نہیں رہ گیا جو آپ کے ذہن میں ہے. یہ ابھی جو ساؤتھ افریقہ 2 ٹیسٹ میچ ہو رہے ہیں نا، یہ وکٹیں بنائی گئی ہیں اتنی مشکل، نہیں تو وہاں بالکل فلیٹ کام ہو گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں 400 رنز بنتے ہیں وہاں، T20 میں 250 رنز بن جاتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی بنتے ہیں. تو وکٹیں فلیٹ ہو گئی ہوئی ہے، لیکن ہاں اگر کوئی وہاں گھاس چھوڑ دے یا اور چیز کر دے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن وکٹیں اچھی بیٹنگ وکٹیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے بولر زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں آج کل. اگر آپ ون ڈے کرکٹ یا T20 دیکھیں گے وہاں تو وہاں اسٹرگل کرتے ہیں بڑی کرکٹ میں. اب انڈر 19 میں کیسی وکٹیں بنے گی یہ جا کے پتا چلے گا. UAE جیسی کنڈیشن میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہاں اتنی باؤنسی اور سیمنگ وکٹیں ہوں گی؟ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. لیکن ملی، ہم گئے وہاں. ہمارے پہلے جو 2-3 میچ تھے وہ آسٹریلین وکٹوں پہ تھے، وہ گراس بھی تھا وہاں فلائی کر رہا تھا، بال سیم کر رہا تھا. تو ہیلپ کی ہمارے بولرز کو، اور بیٹرز نے بیٹنگ بہت اچھی کی ہے. یہ خوشائن بات ہے کہ جہاں باؤنسی وکٹ ہے اور تھوڑا سیم ہو رہا ہے وہاں ہمارے بیٹرز نے 8 وکٹوں سے بھی میچ جیتا ہے، 7 وکٹوں سے بھی جیتا ہے.